سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اتوار کے روز ریاض کے ہوائی اڈے پر یمن کے حوثی باغیوں کے میزائل حملے کو ایران کی طرف سے کھلا جارحانہ اقدام قرار دیا ہے۔ اس بیان کے بعد خطے میں تناؤ مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ یمن میں لڑنے والے سعودی عسکری اتحاد نے یہ کہہ کر سرحدیں بند کر دی ہیں سعودی عرب اور یمن کے درمیان کہ اس کا مقصد حوثی باغیوں تک ہتھیاروں کی فراہمی روکنا ہے۔ تاہم اقوام متحدہ نے سعودی عرب پر زور دیا ہے کہ وہ سرحد کا کچھ حصہ کھولے تاکہ جنگ اور قحط سے متاثرہ یمنی عوام تک خوراک اور ادویات پہنچائی جا سکیں۔ یمن میں 2014 سے جنگ جاری ہے جسے سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک پراکسی وار قرار دیا جاتا ہے۔ یمن کے اعلیٰ عہدیداروں کے مطابق صدر عبدالربو منصور ہادی ان کے بیٹوں اور اعلیٰ اہلکاروں کو کئی ماہ سے سعودی عرب سے واپس اپنے ملک جانے نہیں دیا جا رہا۔ لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری نے بھی حال ہی میں سعودی قیادت سے ملاقات کے بعد اپنے عہدے سے استعفے کا اعلان ریاض سے کر کے سب کو حیران کر دیا۔ پھر سعودی عرب کی قیادت میں قطر کا بائیکاٹ کئی ماہ سے جاری ہے، تو سعودی عرب خطے کو کس سمت لے جا رہا ہے؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر مقتدر خان سے، جو کہ ڈیلاویئر یونیورسٹی میں مسلم دنیا کے امور اور امریکی خارجہ پالیسی کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر مقتدر، ویلکم ٹو ویو 360۔ سعودی عرب ایران پہ دباؤ بڑھانا چاہتا ہے، یہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اتحادی ملک سعودی عرب سے کتنا پریشر لے سکتے ہیں اس ایشو پر، خاص طور پر جیسے ہم نے لبنان کا کیس دیکھا ہے؟ دیکھیے، سعودی عربیہ بیسیکلی دو چیزوں کے خلاف کوشش کر رہا ہے کہ ایک تو ایران کا جو انفلوئنس مڈل ایسٹ میں بڑھ رہا ہے، ایران کا انفلوئنس سیریا میں ہے، عراق میں ہے، لیبنان میں ہے، یمن میں ہے، تو وہ بالکل اگر آپ دیکھیں وہ سارے ملک سعودی عربیہ کے اطراف ہے، تو سعودی عربیہ اپنے آپ کو ایران کے گھیراؤ میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو وہ چاہ رہا ہے کہ وہ ایران کو بیسیکلی پش بیک کرے، ایران کے جو ایسٹس ہیں ان سارے ملکوں میں وہ ختم کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سعودی عربیہ جو 2011 میں عرب سپرنگ ہوا تھا، وہ اس سے ابھی بھی پریشان ہے کہ جو عرب ورلڈ میں جو ڈسکنٹنٹ ہے وہ سعودی عربیہ میں بھی پھیل سکتا ہے، اس لیے انہوں نے ایجپٹ کے ساتھ مل کر مسلم بردرہڈ جیسے گروپس کے خلاف کافی انٹرنیشنل پریشر ڈالا ہے، اور اپنے ملک میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ریفارمز لائیں، تبدیلیاں لائیں، ٹھیک۔ تاکہ پبلک میں جو ڈسکنٹنٹ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم سعودی عرب میں جو انٹرنلی جو کچھ ریفارم کے میجرز لیے گئے ان کی بات کریں، میں لبنان کے بارے میں تھوڑا سا اور آپ سے جاننا چاہوں گی۔ بہت نازک ہے وہاں پہ طاقت کا توازن، وہاں پاور شیئرنگ ہو رہی ہے۔ اب جب سعد حریری نے ریاض میں بیٹھ کے اپنے استعفے کا اعلان کیا اور اس کے بعد وہ UAE چلے گئے ہیں، تو لبنان کیا آپ کو کسی نئے پولیٹیکل کہہ لیجیے کہ غیر استحکام کی جو صورتحال، عدم استحکام کی صورتحال کی جانب بڑھتا نظر آ رہا ہے؟ جی نہیں، دیکھیے لیبنان میں جو حزب اللہ کا انفلوئنس ہے، ڈومینیشن ہے، وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ نہ صرف وہ گورنمنٹ میں انوالوڈ ہے، بلکہ جو کرنٹ پریسیڈنٹ ہے مشیل عون، وہ بھی کافی حامی ہے، سپورٹر ہے حماس کے، حزب اللہ کے۔ تو جو سعودی عربیہ نے جو کوشش کی، یہ جو حریری کا جو ریزگنیشن ہے، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ حزب اللہ سے تعلق کم، اور جو حریری انٹرپرائزز ہے سعودی عربیہ میں انٹرنل، جس میں کرپشن کے تعلقات ہے، جو منسٹرز کرپشن کے تحت اریسٹ ہوئے ہیں ان کے کافی کنیکشنز ہے اس بزنس کے طور پہ، اس لیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو ریزگنیشن ہوا ہے حریری کا، یہ سعودی عربیہ کے ڈیمانڈ پر ہوا ہے۔ حریری ابھی بھی سعودی عربیہ میں ہے، اور کئی اینالسٹ جن میں سے میں بھی ہوں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پر والنٹریلی ہیں یا انہیں روکا گیا ہے۔ رائٹ۔ اچھا، یمن کی اگر بات کریں، 2014 سے جنگ جاری ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ واشنگٹن DC کی جانب سے سعودی عرب پہ کوئی خاص پریشر نہیں ڈالا جا رہا اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے، بلکہ جو آرمز کے جو ہتھیاروں کے ڈیلز تھے ان کو معمول کے مطابق ان کو آگے بڑھایا گیا ہے، نئے ویپنز کی سیل ہو رہی ہے۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے، واشنگٹن DC کیا فلی سعودی عرب کو سپورٹ کر رہا ہے اس وقت اس کے جو خطے میں پالیسیز ہیں ان کو لے کر؟ دیکھیے، صدر اوباما جب انچارج تھے تب اتنا سپورٹ نہیں تھا سعودی عربیہ کو، لیکن جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں آئے ہیں، جب سے سعودی عربیہ اور امریکہ کے تعلقات کافی بڑھ گئے ہیں۔ انفیکٹ پچھلے ہفتے جاریڈ کوشنر نے بھی ایک خفیہ سا ٹرپ کیا سعودی عربیہ، جس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی تبدیلیات آ رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ کے لیے مڈل ایسٹ میں جنگ ہمیشہ فائدہ مند ہوتی ہے اور ہتھیار بیچنے میں ان کو کام ملتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ اور سعودی عربیہ دونوں چاہتے ہیں کہ ایران کا جو مڈل ایسٹ میں رول ہو وہ کم ہو جائے، ایران کا جو انفلوئنس ہے اس کو وہ کنٹین کیا جائے۔ تو اگر سعودی عربیہ ایران کے پراکسیز کو جو حوثیز ہیں یمن میں، اگر ان کو کمزور کرنے میں
सक्सेसफुल हो जाता है तो ईरान का एक हाथ कमज़ोर हो जाएगा। आपने सदर ट्रंप की सपोर्ट की बात की सऊदी शाही ख़ानदान के लिए। हमने देखा कि अभी जो करप्शन के बारे में जो क्रैक डाउन हुआ है वहाँ पे, उस पे सदर ट्रंप ने ट्विटर पे ये कहा कि वो जो सऊदी फरमारवा हैं शाह सलमान और उनके बेटे वली अहद दोनों की हिमायत करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस है उनमें। लेकिन ये तासुर भी मिल रहा है कि जो वली अहद ने किया है उससे वो ताकत सारी अपने हाथ में कंट्रोल करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो पिछले फरमारवा थे शाह अब्दुल्ला, उनके साहबजादों और उनके सपोर्टर्स को इस क्रैक डाउन में किया गया है, अरेस्ट किया गया है, उनको डिटेन किया गया है। तो क्या फ्यूचर आपको नज़र आता है सऊदी अरब में पावर का किसके पास है अब? अगर आप ये देखें, अगर आप जिन मिनिस्टर्स को इन्होंने अरेस्ट किया और डिटेन किया हुआ है, और फिर प्रिंस अल वलीद को भी, जो पॉलिटिकली और कल्चरली किंग सलमान के जो रिफॉर्म्स हैं, और ख़ास तौर से उनके बेटे जिनको MBS कहते हैं, मोहम्मद बिन सलमान, उनके जो रिफॉर्म्स है उनसे वो बिल्कुल मुत्तफ़िक़ थे। लेकिन जो मोहम्मद बिन सलमान का सपोर्ट बेस है वो रॉयल फैमिली के अंदर नहीं है, लेकिन स्ट्रीट पर काफ़ी सपोर्ट है, यानी यंग सऊदी मेल्स उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो एक पहली बार ऐसी सूरत हाल आई है कि जो जो किंग है और क्राउन प्रिंस है उनका सपोर्ट रॉयल फैमिली में कम, पब्लिक में ज़्यादा है। पब्लिक में ज़्यादा हो रहा है, ठीक। वो रॉयल फैमिली के जो शख्स उनके खिलाफ हैं, उनके एजेंडा को अपोज करते हैं, उनके पावर कंसोलिडेशन को चैलेंज करते हैं, वो उनके खिलाफ ये बड़ी कहिए कि सिस्टमैटिक कैंपेन शुरू की है ताकि वो रॉयल फैमिली के अंदर भी पावर कंसोलिडेट कर लें। वली अहद की हमने बात की, मुख्तसरन ये बताएगा, उन्होंने अब ये कहा कि जो हूती रेबल्स ने जो अटैक किया, एक मिसाइल फेंका इसकी रियाद के एयरपोर्ट की जानिब, वो ईरान की तरफ से एक खुला इकदाम है, एक जारहाना उसको करार दिया, उसको जंग का पेशखीमा करार दिया। आपकी नज़र में क्या अब सूरत हाल ऐसी हो सकती है कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, अब जबकि एक बहुत यंग बंदा है, उसके हाथ में है पावर बहुत ज़्यादा सऊदी अरब में? अगर ईरान और सऊदी अरेबिया का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सऊदी अरेबिया वो जंग हार जाएगी। तो ये सऊदी अरेबिया तो नहीं चाहती कि वो डायरेक्ट, वो चाहती है कि अमेरिका का मदद हो, इजराइल का मदद हो, तब वो इन सब के साथ मिलकर ईरान को कन्फ्रंट करने की कोशिश करेगा। तो प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मामले को नहीं बढ़ाना चाहते। हाँ बिल्कुल, वो मुल्कों के साइज में बहुत फ़र्क है। ईरान में 80 मिलियन लोग हैं, सऊदी अरेबिया में तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप इमिग्रेंट्स को निकाल दें तो 30 मिलियन है। उनकी फ़ौज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो फाइटिंग फोर्स है। सऊदी अरेबिया की फ़ौज ने कोई जंग पिछले 100 साल में लड़ी नहीं है कोई मजबूत मुल्क के साथ। तो ये जंग डायरेक्ट तो नहीं होगी, ये प्रॉक्सीज के थ्रू ही होगी और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर पे चलेगा। लेकिन टेंशन का माहौल जो है वो अपनी जगह पे रहेगा। डॉक्टर मुख्तसर खान, आपके वक्त का और आपकी इंसाइट का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।